ناظرین، ہم سری یوٹیوب چینل کے ہفتے وار پروگرام صورتحال میں میں ہوں آپ کا میزبان وزیر میمن۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں غلام نبی سمرو اور انور حسین قاضی صاحب۔ آج کے پروگرام کی شروعات ہم سندھ کی ایک مشہور آرٹسٹ بلبل سندھ روبینہ قریشی کے انتقال کی خبر سے کر رہے ہیں۔ روبینہ قریشی 82 ایئرس کی عمر میں وفات پا گئی ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا نصیب فرمائے۔ گو کہ ان کا خوبصورت آواز فزیکلی بند ہو چکا ہے، لیکن آڈیو اور ویڈیو کی صورتوں میں وہ آواز ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہے گا۔ میرا سوال غلام نبی سمرو صاحب سے ہے، اس سلسلے میں آپ کچھ گوش گزار کریں۔ شکریہ۔ روبینہ قریشی صاحبہ ایک احساس گلوکارہ تھی اور موسیقی کے فیلڈ میں ان کا کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آرٹ سے اور فن سے اور موسیقی سے، مصوری سے، سائنس سے اس وابستہ ہوتے ہیں، جو اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا کام سرمایہ افتخار ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ روبینہ قریشی صاحبہ شیخ فیملی میں 1940 میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے 80 سال سے زیادہ عمر پائی، اور ان کا موسیقی کا جو عہد ہے وہ 1960 سے 1990 تک ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے وہ ایک بہت بڑی گلوکارہ اور ایک بہت بڑی ماہر موسیقی کے طور پر آواز کے لہروں پر لوگوں کے سامنے اپنے آواز کا جادو جگاتی رہیں۔ وہ کافی کی بلا شبہ بہت بڑی گائکہ تھی۔ شاد لطیف کی بھٹائی کی وائیاں بھی انہوں نے بڑے پرسوز انداز میں گائیں، اور ان کا جو کام تھا، ان کی جو آواز تھی، اور اسے لازماً اسے بلبل سندھ کہا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں ایک بڑا رس تھا، اور لوگ جو ہے وہ ان کی قافیاں اور کلام ان پر بڑے ان کی آواز کے بڑے پرستار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ان کو ان کے فن کے قدردانی میں انہیں قلندر شہباز ایوارڈ دیا گیا، خواجہ غلام فرید ایوارڈ دیا گیا، ریڈیو پاکستان کا ایوارڈ جو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایوارڈ کہلاتا ہے وہ انہیں دیا گیا۔ انہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایوارڈ تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ روبینہ شیخ صاحبہ آگے چل کے انہوں نے اپنا شادی کا جب فیصلہ کیا تو اس زمانے کے ریڈیو کے ایک بہت بڑے نام مصطفیٰ قریشی سے ان کی شادی ہوئی، جو آگے چل کے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ویلن کے طور پر سامنے آئے۔ تو روبینہ قریشی صاحبہ نے اپنا ایک احساس جیون گزارا ہے، اور ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی جب تک یہ موسیقی ہے، جب تک یہ رس ہے، جب تک لطیف ہے، جب تک قافیاں ہیں، جب تک غزل ہیں۔ اس نے اردو میں بھی غزل گائے۔ جب غزل ہیں، جب وائی ہے، تو ان کا کام اتنا زیادہ ہے اور اتنا اہم ہے اور اتنا پراثر ہے کہ وہ ان کی یاد کو ہم سب لوگ بھلا نہ پائیں گے۔ میں اپنی بات شاعری کے ایک سطر سے ختم کروں گا: جینا ہو تو ایسے جیو، زندگی بھی یاد کرے۔ قاضی صاحب، غلام نبی سمرو صاحب نے روبینہ قریشی کی زندگی اور اس کے فن پر بہت ہی پراثر گفتگو کی، سحرانگیز گفتگو کی۔ آپ بھی ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں روبینہ قریشی کے بارے میں۔ جی شکریہ۔ یقیناً آج بڑی افسوسناک خبر تھی یہ سندھ کے حوالے سے، سندھ کی موسیقی کے حوالے سے، کیونکہ جیسے سمرو صاحب نے بتایا، اس کی تفصیل بھی بتائی۔ روبینہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے،
اور قریشی صاحب سے ہم کرتے ہیں، ان سے پرسہ دیتے ہیں ان کو کہ ان کو صبر عطا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ قریشی صاحب کا ایک انٹرویو مجھے یاد ہے اب بھی، جیسے انہوں نے کہا کہ بہت بڑے فلم سٹار بن چکے تھے، خاص طور پہ پنجابی فلموں کے ولین سلطان رائی اور ان کی جو جوڑی تھی وہ کسی بھی پنجابی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ تو ایک ٹی وی انٹرویو مجھے آج بھی یاد ہے، جب محترمہ روبینہ قریشی صاحبہ اور یہ دونوں ساتھ آئے تھے، تو اینکر نے کہا تھا کہ دیکھیں اس لیجنڈ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو بجائے جو روبینہ صاحبہ جواب دیتی، قریشی صاحب نے کہا میں آپ کو تصحیح کر دوں کہ ان کی میرے ساتھ جب شادی ہوئی تھی اس وقت یہ بلبل سندھ تھی اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ انہوں نے ٹریبیوٹ اپنی بیگم کو پیش کیا تھا۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ریڈیو کا زمانہ تھا، ان کے مطلب وہ جو گیت اب بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، ننگڑا نماڑی دا جیویں تیویں پالنا، یا جو ہے کہ دوسرا سچل سائیں کا ہے کہ محبوب گولے ڈس من میں اللہ، بے فائدو بازار گھمی تو تنجو چاہو چمن میں۔ تو ایسے بہت سارے ان کے انیک ہیں، میلوڈیز ہیں، غزلیں ہیں، وائیاں ہیں۔ تو آج مجھے یقیناً دکھ ہو رہا ہے کہ اس آواز، اور وہ میری ان سے ایک ملاقات تھی، انتہائی شفیق خاتون تھی، انتہائی شفیق، اس میں کوئی بھی بڑائی نہیں تھی۔ تو مجھے افسوس بھی ہے اور پوری سندھ کو افسوس ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ قائد صاحب، پنجاب میں 17 جولائی کو 20 حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں دونوں طرف سے جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں جو ناشائستہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو کہ اچھی نہیں لگ رہی ہے لوگوں کو، لوگوں کی رائے کے مطابق وہ ٹھیک، ایک لیڈرز کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں 17 تاریخ کو ہونے ہیں، تو 20 حلقے اچھی خاصی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک طرف مریم صاحبہ، دوسری طرف عمران خان صاحب، یہ دونوں دن میں 2-2 3-3 جلسے بھی کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، لوگ بھی آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جو زبان ناشائستہ استعمال کی جاتی ہے اس پہ میں افسوس کر سکتا ہوں۔ ایک لیڈر جب اسٹیج پہ آتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فالو کریں، تو فالوور بن جاتے ہیں۔ تو آپ کیا میسیج کیا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک طرف جھوٹا مکار، دوسری طرف چور لوٹا ککڑی؟ یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے مہذب لیڈران کی زبان نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں یا لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو یہ اور اس کو پرووک کرتے ہیں۔ اس کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ابھی دیکھیں نا کہ بورس جانسن جو UK کا پرائم منسٹر ہے، اس نے نو کانفیڈنس کو بھی ڈیفیٹ کیا، اور ان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ 1 سال تک، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ 6 مہینے تک دوبارہ آپ موشن موو نہیں کر سکتے، وہاں پہ 1 سال تک آپ نو کانفیڈنس موو نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں پہ ان کے اپنی پارٹی کے 38 منسٹر انہوں نے ریزائن کر دیا، اور لامالا ان کو بھی جانا پڑا۔ وہاں پہ کوئی سازشی تھیوری نہیں نکلی، وہاں پہ کوئی بوٹ پالیشیا نہیں نکلا، وہاں پہ کوئی نیوٹرل نہیں آیا۔ یہ ہوتا ہے مہذب معاشرہ، کسی کو گالی نہیں پڑی، اور وہ سارے ہفتے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اب وہ پارلیمنٹ جس کو چاہے وہ بنا لے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اب جو یہاں پہ یہ ایک مریم صاحبہ، دوسرے IK صاحب، یہ اپنا کوئی پروگرام پیش نہیں کر رہے۔ افسوس اس پہ ہوتا ہے نا کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، ایک وہ جو اس کو 3 مہینے ہوئے ہیں کہ پنجاب حکومت سے اور مرکز سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے PTI کی، اور دوسرے جو ابھی حکومت کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے، لوگوں کے لیے، میرے لیے، عوام کے لیے کوئی پروگرام بتائیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی منشور مینیفیسٹو دے، نہیں۔ وہ ایک آتا ہے دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، اور دوسرا آتا ہے پہلے کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، بہت افسوسناک ہے۔ لوگ اس کو تائید کرتے ہیں کیونکہ شاید لوگوں کو سکھایا ہی جاتا ہے،
اس کا دیکھیں یہ فرق ہوا کہ احسن اقبال جب وہ بنا کسی پروٹوکول کے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پروٹوکول میں کیوں جاتے، اس نے اچھا کام کیا، بغیر پروٹوکول کے خود گیا ہے، اور ایک اچھا تھا ان کا جو کھانے پینے کی جگہ تھی، میکڈونلڈ تھا یا بیرا میں کوئی اور تھا، تو وہ اکیلے وہ آکے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے اپنی ٹرے کا لے کے انتظار کرنے لگے، لائن میں لگ گئے، اچھی بات تھی۔ تو وہاں پہ ایک فیملی آ گئی، انہوں نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی، چور 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 کے نعرے لگانے شروع کر دی۔ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی ایڈوکیشن یہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی ینگ ہوتا، جیسے کھوکھر والے آئے تھے، وہ اب نور عالم کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، میرٹھ میں ہوا تھا، پھر وہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ اگر یہ بھی جذباتی ہو جاتی تو ہاتھا پائی ہو جاتی، پھر وہ خاتون تھی، اگر اس کو کچھ کوئی چیز لگ جاتی تو پوری دنیا پورے پاکستان کے دیکھو یہ ہے ان کی احسن اقبال کی اصلیت۔ اچھا کیا انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر ان کو شرم آئی، دوسرے دن وہ گئے، وہ انہوں نے جا کے معذرت کی ہے۔ تو اس طرح سے معاشرہ آپ کا اس میں تفریق آتی ہے۔ تو خدا را معاشرے کو تفریق، پہلے ہی ہم جو ہے نا وہ بارود کے ایک ڈھیر کے اوپر کھڑے ہیں، تو آپ اس کو تیلی مت دکھائیں۔ لوگوں میں جو عدم برداشت ہے اس کو آپ کم کریں، ان کو کہیں کہ بھائی صاحب دار رہیں، آپ برداشت دار رہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں، اختلاف رائے رکھیں، گالیاں مت دیں۔ لیکن جب آپ گالیاں دیں گے تو پھر کیا پوزیشن بنتی ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی نہیں بلکہ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ آئیں اسٹیج پہ آ کے جو اس کے غلط کام ہیں وہ بتائیں لوگوں کو، بجائے جو اس کی ذات پہ آپ ہٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نہیں، اس کے کام پہ کریں جو بھی آئے۔ یہ میری ان سے گزارش ہے، اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ جو جب گالیاں دیتے ہیں نا تو آپ تالیاں نہ بجائیں، یہ مہربانی کریں۔ میرا سوال اب سمرو صاحب سے ہے۔ سمرو صاحب، سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو ابھی حالیہ مونسون کی بارشیں شروع ہوئی ہیں، خاص طور پر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور خاص طور پر سندھ کی راجدھانی کراچی میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہماری سندھ سرکار کی نااہلی ثابت ہو گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں۔ حالیہ مانسون برساتوں جو سارے پاکستان میں ہوئی ہیں، مگر سندھ میں جہاں کمپیریٹیولی کم برساتیں ہوتی ہیں، اس مانسون میں سندھ میں زیادہ برساتیں ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کا کوسچن جو ہے وہ ان برساتوں پر سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پڑی برساتوں اور وہاں پانی کے نکاس کے مسائل کی وجہ سے آپ نے اس پروگرام میں اس سوال کو شامل کیا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا کراچی اس سلوک کی مستحق ہے جو ہم نے کراچی سے سلوک کیا ہے؟ ہماری وفاقی حکومتوں نے، ہماری صوبائی حکومتوں نے، کراچی میونسپل کارپوریشن نے، کنٹونمنٹ بورڈز نے، کراچی جو ہمارا عروس البلاد ہے، کراچی جو مشرق کا نگینہ ہے، جو ہمارا سی پورٹ ہے، جو ہمارے لیے زندگی کی بڑی نعمتیں لے کے آتا ہے، جہاں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ کام کرتے ہیں، جہاں زبردست صنعتی ترقی ہو رہی ہے، جہاں شپنگ ہو رہی ہے، جہاں سے ہمارا ریونیو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں غریب لوگ بھی کراچی میں زیادہ ہیں اور سب سے ارپتی لوگ بھی کراچی میں زیادہ ہیں۔ کراچی اتنا شو آف نہیں کرتا، مگر کراچی ہم سب کو پال بھی رہا ہے، ہم سب کو پے بھی کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی میں بہت ہلکی بارش ہوئی ہے، 100 ملی لیٹر زیادہ کن علاقوں میں 100 ملی لیٹر، 127، 122، 50 ملی میٹر، 60 ملی میٹر، اس طرح، جس طرح کہ ہم اگر گوگل کرتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ کراچی میں کوئی اس مانسون میں گزشتہ ہفتے کوئی کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، جب کہیں مانسون میں، کہیں کسی علاقے میں، کسی بھی ملک میں رین میں جب کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی
तरीका नहीं है फिर तो वो एक आफत है, वो एक कैलेमिटी है। ऐसी बात तो नहीं थी कराची में। हम जब पढ़ रहे थे गुज़श्ता सदी में कि मिड 70s में, तो हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि कराची को बरसात की परवाह नहीं है, कि कराची के नेचुरल ड्रेनेज हैं, कराची को नेचुरल ड्रेन्स हैं और कराची में पानी रुकने वाला नहीं है, भले कहीं क्लाउड बस्ट भी हो रहा हो। मगर अब जब हम 2022 में देखते हैं कि वो जो मतलब क्रीक्स हैं, जो हमारा कराची का नेचुरल ड्रेन सिस्टम है, जो मतलब रास्ते हैं पानी के समंदर की तरफ जाने वाले, उन पर हमने कब्ज़े कर लिए, चाइना कटिंग कर ली। क्या कराची इसका मुस्तहक है? सब बैठे हैं, सब स्टेक होल्डर। मियाँ शहबाज शरीफ बहुत अरसा पंजाब को चलाते रहे हैं, उसने लाहौर की बरसातों को देखा होगा। उनको कराची में कैंप करना चाहिए। सैयद मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला है, उनको भी तजर्बा है। हमारे माहिर मौसमियात, हमारे इंजीनियर कराची में बहुत पढ़े लिखे टाउन प्लानर हैं और आर्किटेक्ट हैं और पानी के माहिर हैं, ड्रेनेज के माहिर हैं। ये सब लोग मिल के बैठे हैं। डिफेंस पे जाके, डिफेंस जैसी आबादी से लेके गरीब आबादियों तक, सब आबादियों में ये तो करें कि पानी का निकास जो है वो आसानी से हो जाए। तो मैं फिर इस जुमले को फिर रिपीट करता हूँ कि कराची जो एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर है मेरे नज़दीक, बहुत मतलब खूबसूरत शहर है और बहुत बड़ी सनती पैदावार देने वाला, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। उस सलूक का मुस्तहक नहीं है जो कराची के साथ किया जा रहा है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम कैसा रहा, इस सिलसिले में आपकी राय के मुंतज़र रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।